سچ بولنے سے قلب میں، روح میں بشاشت، فرحت اور باطن میں جو ہے وہ روشنی رہتی ہے. اور جب ہم عادی ہو جائیں گے، ہم تو بات بات پہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں ہمیں اگر گننے لگ جائے تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ آج زندگی میں اور دن میں کتنے جھوٹ بولے. اور اس کی مثال غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی کہ مومن اور منافق کی مثال یہ ہے کہ مومن گناہ کر بیٹھے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گئے. جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی. اور منافق کی مثال ایسی ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اڑا دی. اور دن میں کتنی مرتبہ بدن پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اڑا دیتا ہے، یاد نہیں کرتا. تو گناہ کرنے کے بعد ایک بے چینی، اضطراب، اور پھر اس کی توبہ کی طرف اور رجوع کی طرف انسان نہ جائے تو سمجھو کہ اندر کی دنیا سیاہ ہو چکی ہے، لٹ چکا ہے دل. کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زندگی معمول کی گزر رہی ہے، بدی اور بدکاری کے باوجود بھی زندگی معمول کی گزر رہی ہے. حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، زندگی پھر بھی بے چینی نہیں ہے. وہ بے چینی اور ہے. اور یہ جو مومن کی شان ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو یوں محسوس کرتا پہاڑ کے نیچے آ گئے، لیکن وہ ایسے ہی ہنستا کھیلتا زندگی گزار رہا ہے گناہ کرنے کے باوجود. تو پھر یہ ہے کہ اندر کالا ہو گیا، اندر سیاہ ہو گیا. تو کہا کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہ ام المومنین نے حضور کی سیرت بیان کی. اور چھٹی چیز جو حضور کی سیرت کو بیان کرتے ام المومنین نے کہا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ حق کے راستے کے اندر کوئی شخص ہو تو آپ اس کی پشت پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، یہ ایک عجیب لفظ بنا لیا گیا، ہمیں کیا لگے، جو مرضی کوئی جس کا مسئلہ ہے اسی کا مسئلہ. خود غرض معاشرہ اسلام نے تشکیل نہیں دیا. حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کتنی بھی قیمت ادا نہ کرے، کتنا بھی اس کے بدلے میں دکھ نہ جھیلنا پڑے اور تکلیف نہ برداشت کرے. اور اللہ کے محبوب کا یہ مسئلہ. بلکہ آج ہم ماڑے اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ حق پہ بھی ہو. اور مؤثر اور امیر آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ ناجائز ہو. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے قتل کی انکوائریوں کے اندر لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قاتل پارٹی ہے، ان کے ساتھ جا کے وہ عدالتوں میں اور انکوائریوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میاں کیوں جا رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وہاں کیا کرے برادری. ہمارے استاد جن سے کسی نے کہا کہ جی رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کا حکم بھی کوئی چیز ہوتا ہے. تو ایسے ہی چلے گئے جی برادری ہے. سنو ایک حدیث سن لو اس پہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس شخص نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھا جملہ، نصف جملہ، جس نے کسی شخص کے قتل میں صرف آدھے جملے سے مدد کی، کل قیامت کے دن جب وہ شخص مدد کرنے والا آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ. لوگوں یہ ہے وہ شخص جس کو آج اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہو، جس نے صرف قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو اسلحہ تھما کے پیچھے لگا دینا تو دور کی بات ہے، منصوبہ بندی تو دور کی بات ہے، یہ تو بڑی باتیں ہیں. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو ایک شخص کی زندگی کا سبب بنا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. یہ تو بڑی بات ہے کسی کو جو ہے وہ قتل کرنا. وہ تو قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل. قیامت کے دن آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا. پہلا فیصلہ اللہ قتل کا فرمائے گا. تو یہ کسی کو قتل کرنا یا اس کے معاملت کرنا وہ دور کی بات ہے، آدھے جملے سے بھی، جملہ بھی پورا نہیں تھا،